اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن بات کی ابتدا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اس کمنٹ سے کروں گا جو انہوں نے فرمایا کہ انسان بھی تو بے ایمان ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ ایمان کو چھوڑ کے، مومنوں کو چھوڑ کے آپ انسان کی بنیاد پہ کوئی معاشی سسٹم یا بینکنگ کو کھڑا کریں، کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے زیادہ کوئی انسان کو نہیں جانتا، اور وہی جو طریقہ دیتی ہے وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لہذا اگر ہم یہ مان جائیں کہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ نہیں ملتا اور اس کو چھوڑ کے ہم صرف معاشی قوانین کو اولیت دیں اور اس کی بنیاد پہ اسلام کے اصولوں کا حل نکالیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایمان کے خلاف ہے۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں اس کے غلط ہونے کی کہ 1400 سال میں کیا ٹی ایم سی ایل سے ہم نے بغیر سودی معیشت چلائی ہے مسلمان ممالک میں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے لا آف ڈیمینشنگ یوٹیلٹی سے جس بندے کے پاس گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے اور وہ دن بھر اجرت کر کے 2 روٹیاں شام رات میں لے آتا ہے، اس کے پاس اس معیشت کے قانون کے تحت وہ 2 روٹیاں سونے کی روٹیوں سے زیادہ ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو وہ سب سے اعلیٰ بندہ۔ تو یہ جو انسان کی کو تعلیمات الہیہ کے پابند کرنا ہے، اس کے اندر ہی ساری ہمارے پاس جواب ہے۔ لہذا میں اسی حد میں بات کروں گا، میں کسی مناظرے کی بات نہیں کرنا چاہتا ورنہ ڈیبیٹ ہو جائے گا۔ لہذا اس پہ میں اپنے آپ کو محدود کرتا ہوں کہ اور اس میں بھی نہیں جاتا، آیات کریمہ اور احادیث یہ سب بیان ہو چکی ہوں گی، یہ واضح ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی جب ہم نے شریعت کورٹ میں اپیلیٹ بینچ میں پڑھا تو ان لوگوں نے تو پہلے ہاتھ خالی کر دیے کہ جی ہم مانتے ہیں حرام ہے، اور پھر آپ اگر معیشت جو چل رہی ہے سود ختم کریں گے تو یوں برباد ہوگی، یوں برباد ہوگی، یوں برباد ہوگی۔ 70-75 کے قریب انہوں نے پریزنٹیشنز دیے تھے۔ بہرحال تو ہم نے جو طریقہ کار اس میں عرض کیا، میں بات کا جواب پہلے دے کے، مقصد پہلے دے کے پھر اس کے حق میں کچھ بولتا رہوں گا، کیونکہ مجھے محدود کر دیا گیا ہے۔ اگر میں 15 منٹ سے زیادہ نہ جا سکوں تب بھی میری بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس کا سارا لب لباب یہ ہے، اور آج کا موضوع بڑا پریسائز ہے، وہ ہے اسلامی تعلیمات اور بینکنگ۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بینکنگ سود کی بنیاد پہ قائم ہے اور اسلامی تعلیمات اس کو ختم کرتی ہیں۔ یہ تضاد ہے بنیادی سوال، اور اسلام سود کو ختم کرتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں کیا اقدام ہے جو حکومت کر سکتی ہے اور یہ ختم کیا جائے۔ بینکنگ آرڈیننس کی بنیاد پہ قانونی انسٹیٹیوشن ہے جس کے سیکشن 9 میں انہوں نے ایک سیکشن میں یہ اجازت دی ہے کہ بینک سود کی بنیاد پہ کھاتے رکھ سکتا ہے اور سود کی بنیاد پہ قرضے دے سکتا ہے، اور وہ شرح سود حکومت کنٹرول کرتی ہے، جو اب انہوں نے پی ایل ایس کے تحت وہ کھلا چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ مقرر ہوتی ہے۔ اس کو آپ مضاربہ مشارکہ سے تبدیل کر دیں اسی بینکنگ آرڈیننس میں کہ بینک کھاتے جو رکھے گا وہ کھاتے دار اس کے ساتھ شریک ہوگا مشارکہ مضاربہ کی بنیاد پہ، اور جو قرضہ دے گا وہ بھی مشارکہ مضاربہ کی بنیاد پہ دے گا۔ اس میں جو بڑا سوال جس کا جواب آتا ہے کہ وہ ابھی فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ انسان تو ہے بدمعاش، لہذا ہم معیشت کے اوپر جائیں، یہ بات غلط ہے۔ جب آپ اس کو ملکیت کھاتے دار کو دیں گے اور بینک کو اس کی ملکیت میں شیئر کرائیں گے تو کیا بینک کا بندہ وہاں مینجمنٹ پہ بھی بیٹھ کے وہ دھوکہ کھا جائے گا کہ کوئی جھوٹے اکاؤنٹس دیے جائیں اور کھاتے داروں کا پیسہ لوٹا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو آج کی
بدماشی کا ماحول کو لے کے اس کے اندر اسلام کو فٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اسلام کو اس بدماشی کے ماحول کے اوپر نافذ کر کے اس بدماشی کو ختم کرنا ہے. لہذا ہمیں یہ الٹ آرگومنٹ لے کے اسلامی تعلیمات سے ہرگز ہٹنا نہیں چاہیے، اور ہمیں تمام اس کے حل دیے گئے ہیں. تو حاصل گفتگو یہ ہے میرا کہ صرف ایک اقدام کی ضرورت ہے. شریعت، فیڈرل شریعت کورٹ نے، سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے، ان سب نے فیصلے دیے، اور میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ چونکہ متبادل دینے میں، یہ تو متبادل مانگ کے تو انہوں نے شیطانی کی ہوئی ہے. یہ کورٹ کا کام ہی نہیں ہے کہ متبادل دے. فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کا کام یہ ہے کہ یہ کہے کہ سود اسلامی تعلیمات کے مطابق حرام ہے کہ حلال، اور آئینی طور پہ یہ جاری رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں. انہوں نے تو یہ وقت نکالنے اور اس مسئلے کو ابہام میں ڈالنے اور اپنے فیلڈ میں لے جانے کے لیے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، آلٹرنیٹو مانگا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، اس حکومت کو آئینی قانونی طور پہ اس کا نفاذ کر دینا چاہیے. یہ مسئلے اس کے ہیں کہ قانوناً کیا ہو سکتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں سود، شرح سود کی جگہ آپ مشارکہ، مداربہ آپ انسرٹ کر دیں. یہ مسئلہ جس کی بنیاد پہ بینک ہے وہ اسلام کی بنیاد پہ بینک ہو جائیں گے. اب اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیا دلائل ان کے ہیں، جیسے بہت سے یہاں بیان بھی کیے گئے، تو اس میں سب سے بڑا کام جو بینک کرتا ہے، اب بینک کے ادارے کی بات کر لیں، اسلام کی ہم نے کر لی، وہ کیپٹل فارمیشن کرتا ہے. اور کیپٹل فارمیشن ضرورت ہے معاشی سرگرمی کے لیے. بڑے پروجیکٹ ہیں تو 3 خاص طور پہ، یہ جو قومی ترقی کے پروجیکٹس ہیں انہیں بڑا کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. دوسرا صنعت ہے جس کی جسٹیشن پیریڈ 5-6 سال 7 سال سے پہلے منافع نہیں دیتی. اور اسی طرح بڑی ٹریڈ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ یا بہت بڑا کاروبار. اس کے لیے وہ کیپٹل فارم کرتا ہے چھوٹے کھاتےداروں سے، اور اس فارم کیپٹل کو ڈپلوائے کرتا ہے پروڈکٹیو یوز میں. یہ ہے بینک کا کام. اب یہ پروڈکٹیو یوز بھی بڑی ڈبیٹ ہو گئی کہ یہ لازمی طور پہ پروڈکٹیو نہیں کرتا سود کے اندر، بلکہ اگر میں کہوں کہ یہ نان پروڈکٹیو پہ ہی جاتا ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے. جو سود کا فائنانس ہے ذخیرہ اندوزی پہ جائے گا، منافع خوری پہ جائے گا، سٹے پہ جائے گا. آپ کو تعجب ہوگا کہ سٹے پہ جو کیش اس وقت جس آپ یہ دیکھ رہے ہیں 7400 پہ اس کا انڈیکس کراچی کا چلا گیا ہے، یہ 700% سالانہ پہ یہ قرضے لے کے سٹا کھلا جاتا ہے. میں 700% سالانے کی شرح عرض کر رہا ہوں. ایک دن کے لیے 2% دے کے کیش لیا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ کیونکہ وہ ٹرانزیکشن شرعی نہیں ہوتا. ملک ایک کے ہاتھ سے دوسرے میں جاتا ہی نہیں، وہ بے میں آتا ہی نہیں. بے تو یہ ہے کہ آپ کی ملک دوسرے کو جائے، جنس دوسری جنس سے تبدیل ہو، اور اس کے بعد آپ اسے، آپ کی ملک ہے آپ بیچیں. لیکن یہاں یہ ہوتا ہی نہیں. یہ صرف کاغذ ادھر سے ادھر رکھے ہوئے، شیئر ادھر سے ادھر رکھے ہوئے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو شیئر انڈیکس اتنا اوپر چلا گیا ہے، تو کیا پاکستان میں انڈسٹریز، جو پرویز مشرف صاحب جب آئے تھے اس وقت 1500 تھا انڈیکس، اب 7500 ہو گیا ہے، تو کیا 5 گنا انویسٹمنٹ ہو گئی ہے ہماری صنعت میں اور تجارت میں؟ اور اس میں نہیں، بالکل نہیں ہوئی. یہ صرف انہوں نے اپنے پیسوں سے سٹا کھیل کے، اور ایسا ہی سٹا کھیلا جا کے سوروز نے انڈونیشیا کی معیشت اور ملیشیا کی معیشت لوٹ لی تھی. اور یہ پیسہ اسی وقت مل سکتا ہے سٹے کے لیے جب سود پہ پیسہ اویلیبل ہو. لہذا یہ کہنا کہ بینکنگ میں نقصان ہوگا یا کیپٹل فارمیشن نہیں ہوگا، میں تھوڑی سی اور ایک بات جمپ کر کے آ جاتا ہوں. مشارکہ مداربہ پہ سرمایہ کاری اگر ہو، ہم نے ایک مثال اس میں فیڈرل شریعت کورٹ میں جو مولانا ستار خان نیازی علیہ رحمہ اور اس خادم نے اس کے جواب میں دی تھی، اس میں ایک مثال ہے. میں وقت میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ازمپشن پہ کہ ملک میں کاروبار پہ 30% سال کا منافع کا یہ مفروضہ ہے، اور اس میں
ایک سرمایہ کار